اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو سمیٹنے کے لیے اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنے خالق پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا کہ آپ کا ٹوٹا ہوا دل آپ کی تقدیر میں تھا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے لیے کون اور کیا بہتر ہے۔ ہر ٹوٹا ہوا خواب، ٹوٹا ہوا دل، جو کچھ بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے، نامکمل خواہشات جو آپ کو درد پہنچاتی ہے، سب کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا ہے، بکھرے ہوئے خوابوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس پر یقین رکھو اور اس سے مانگتے رہو، کیونکہ صرف وہ ہی آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے۔ جب کبھی سکون کی کمی محسوس ہو تو سمجھ جانا اللہ تمہیں یاد کر رہے ہیں، پھر تم بھی 2 نفل پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھ جانا اور ان کو بتانا، اللہ میں بھی آپ کو یاد کر رہی تھی۔ پھر جو دل میں ہو اسے بلا جھجک کہہ دینا، کیونکہ جانتے ہو سکون کی کمی ہی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ تمہاری روح کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر کچھ مزید بے چینی، بے سکونی، بے قراری وہ تم میں اور پیدا کر دیتا ہے تاکہ تم فوراً اس کے پاس جاؤ، اور پھر جب تم اس کے پاس جاتے ہو اور اپنے دل کا حال کہنا شروع کرتے ہو، جتنی شدت سے تم اسے بتاتے ہو اس سے کئی زیادہ پیار سے وہ تمہیں سنتا ہے، اور پھر تمہارے جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے وہ تمہارے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ اللہ کے بس ہاں کی دیر ہے، باقی وسیلے تو وہ بہت پہلے ہی بنا چکا ہے۔ تمہاری ذات پھر سے ریزہ ریزہ نہ ہو جائے، بس اسی لیے اس نے اب تک تمہیں سنبھال رکھا ہے۔ تھک ہار کر دعا مانگنا کیوں چھوڑ دیا ہے تم نے، جبکہ اس نے تمہارے لیے ہر ناممکن کو ممکن بنا رکھا ہے۔ تم اس سے دور نہ ہو جاؤ، بس تاخیری کی یہی وجہ ہے، ورنہ وہ تمہاری دعاؤں اور اپنی عطا سے انکاری بالکل نہیں ہے۔ اس نے لکھ رکھا ہے تمہاری چاہت کو ہی تمہارا مقدر۔ جتنی بار بھی تم نے اس سے ہاتھ اٹھا کر مانگا ہے، وہ رد نہیں کر رہا تمہاری صدائیں۔ اس نے اب تمہیں غم سے نجات دینے کے لیے کر رکھی ہے انتظامات سارے۔ جلد ہی وہ تمہاری امیدوں کو دے گا معجزوں کی خوشخبری۔ اللہ پر یقین رکھو، صبر کرنے والے کا صلہ اللہ کے پاس کامیابی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔